يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو ہماری بے شمار کمیوں کوتاہیوں غلطیوں کے باوجود ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ وہ سب سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، ان کو معاف کرنے والا، ان کو مواقع دینے والا اور سب کو مسلسل رزق عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے شامل کر دیا جائے، اسے گناہ یا ثواب قرار دے دیا جائے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس سوچ اور نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کو سمجھ کے ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ درست بات کہنے کی اور اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبات میں ہم جن چیزوں پر بات کرتے چلے آ رہے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مکہ کے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کا جو رویہ اختیار کیا، اس کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے آپ کی جو ٹیم تھی، جماعت تھی، اس پر تشدد شروع کر دیا عملاً۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اچھی تعداد کمزور لوگوں کی بہت پریشان ہو گئی کہ اب ہم ایسے حالات میں سروائیو کیسے کریں۔ انہی دنوں جب یہودیوں سے مشاورت کر کے تو مکہ کے مشرکین نے یہ 3 سوالات آپ سے کیے تھے، جس میں روح کیا چیز ہے، وہ کون سا شخص ہے جس کے سامنے زمین فتوحات کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور یہ جو رویہ باقی معاملات میں پریشانیوں کے نتیجے میں بالخصوص دین کے مسئلے میں کچھ لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، یہ کون تھے، کیا مسئلہ تھا۔ تو ان مواقعوں پر سورۃ الکہف نازل ہوئی اور سورۃ الکہف میں یہ ساری باتوں کا تفصیلی جواب دیا گیا، بتلایا گیا کہ روح اللہ کا ایک امر ہے، اس کا ایک حکم ہے۔ ذوالقرنین نامی شخص تھا جس کو اللہ نے اتنی وسعت دی اور غلبے دیے کہ آگے سے زمین ہی ختم ہو گئی، پانی سامنے آ گئے، اور دین کے مسئلہ پر کچھ لوگ اپنا دین بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کے وہ الگ ہو گئے اور اصحاب کہف کے نام سے
सैकड़ों साल वो अलग पड़े रहे। अल्लाह ताला ने उसकी सारी तफसील बयान की और इशारे दिए कि ज़रूरी नहीं कि तुम सारी ज़िंदगी यहीं गुजारो, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वुसअत वाली है। अपने ईमान को बचाने के लिए अगर असहाबे कहफ ने ये किरदार इख्तियार किया था तो तुम्हारे लिए भी ज़मीन वुसअत वाली है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करो मगर अपना ईमान बचाओ। अल-मुख्तसर, वहाँ मशावरत के बाद ये तय किया गया कि मक्का में तो रहना अब मुमकिन नज़र नहीं आता, ऐसे हालात में करें क्या। तो फिर ये तसव्वुर पेश हुआ जो पहले भी मौजूद था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हिजरत है वो भी दुनिया में मारूफ थी और भी कई अंबिया ने हिजरतें की, तो ये तसव्वुर मौजूद था। बहरहाल ये पहला मरहला था अहले इस्लाम के लिए। तो दुनिया का जायज़ा लिया गया मीटिंग में बैठ के, वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर हम हिजरत करके जाएं, हमारी इज्जत, हमारा ईमान, हमारे अमवाल, हमारी जानें ये महफूज रह सके। तो सारी मालूमात के बाद ये चीज़ सामने आई कि नजाशी नामी एक बादशाह है, हबशा सरजमीन का वो जिम्मेदार है। मौजूदा दौर में लोगों ने उसको सूडान के नाम से मौसूम किया है। ये वो इलाका है कि अगर हम उस तरफ माइग्रेट हो जाएं तो उम्मीद है कि हमारा ईमान, हमारी जानें, अमवाल सब महफूज हो सकते हैं, इसलिए कि वो शख्स अदल इंसाफ करने वाला है, वो जुल्म करने वाला नहीं है। लिहाजा नबूवत का 5वां साल है, 12 मर्द 4 ख़वातीन ये फिर छुपके मक्का से निकले हैं और इस नियत पर कि हम नजाशी के मुल्क में पनाह ले लेंगे। ये जब वहाँ से छुपके निकले, ये जब दरिया के समंदर के किनारे पर पहुँचे तो अल्लाह का करना क्या था, वहाँ कुछ बहरी कश्तियाँ लगी हुई थीं जिन्होंने ऑलरेडी सफ़र अपना करना ही करना था। बस अल्लाह की मदद आ गई। जो ही ये किनारे पर पहुँचे, उनसे बात हुई तो निस्फ दिनार ये किराया तय पा रहा और लोग सवार होके हबशा के मुल्क में पहुँच चुके। अब वहाँ जाके चंद दिन ये रहे, इनको पता चल गया कि यहाँ के हालात हमारे लिए बड़े मुवाफक हैं, बड़े खैर वाले। इसी दौरान पीछे से मक्का वालों को पता चला कि हमारे तो कुछ लोग चुपके यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए, तो ये तो अपनी दावत को, नजरियात को दुनिया में फैलाएंगे। तो हम तो चाहते थे यहीं पर हम इनको बलडोज कर दें, ये तो अब इंटरनेशनल होते चले जा रहे हैं। खैर, उन्होंने अपना वफद तैयार किया कि भाई ज़रूर हमें उन लोगों को वापस लाना चाहिए। वो निकले और बड़ी चाल चली। जो नजाशी के दाएं बाएं बैठने वाले लोग थे, सबसे पहले उनको तहाइफ पेश किए, उनको मोटिवेट किया कि जो हम कह रहे हैं ना, इसमें हमारी मदद करनी। और हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम नजाशी से सिर्फ इतनी बात करेंगे कि कुछ बेवकूफ़ लोग हमारे मुल्क को छोड़ के और पिछले दीन को छोड़ के तुम्हारे मुल्क में आ गए हैं, उनको सुना ना जाए, बगैर सुने उन लोगों को हमारे हवाले कर दो ताकि हम वापस ले जाके उनका इलाज कर सकें। खैर, इन्होंने जब तोहफे तहाइफ दिए तो दुनिया तो ज़ाहिर है पहले दिन से ही बिकती है, ख़रीदार भी मौजूद हैं। तो उन्होंने नजाशी से मुलाकात करके कहा, इस तरह मक्का से कुछ लोग आए हैं और ये उनकी डिमांड है, इस तरह के लोगों को वो वापस लाने के लिए आए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनसे डायलॉग ना किया जाए, बात ना की जाए, बस सीधा सीधा बंदे हमारे हवाले किए जाएं। तो नजाशी ने कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स मेरे मुल्क में मुझे अच्छा समझ के, हमारे हालात को बेहतर समझ के वो यहाँ पनाह गज़ीन हो और मैं उनको सुने बगैर मैं इनके हवाले कर दूं, ऐसा नहीं। हाँ, मैं उनको सुनूंगा, अगर वो इसी तरह निकले जिस तरह इनका मौक़िफ़ है, इनको वापस कर देंगे,
لیکن اگر ان کے موقف کے برعکس بات ہوئی تو پھر بندے واپس نہیں ہوں گے۔ خیر اگلے دن میٹنگ طے پا گئی، مسلمانوں کو پیغام آ گیا کہ جناب آپ کو تو بادشاہ سلامت دربار میں بلا رہے، اور جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے کچھ لوگ آئے، وہ تو آپ کو واپس لے جانا چاہتے۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ وہاں بات کیا کریں، مشورہ ہو رہا ہے کہ وہاں سپوکس مین کون ہوگا۔ خیر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو متفقہ فیصلے کے ساتھ طے کیا کہ جی آپ نے ہماری گفتگو بطور سفیر پیش کرنی ہے، ہماری طرف سے آپ گفتگو کریں گے، جو ان کے سوالات ہوں گے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جواب کیا دیا جائے گا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے واللہ ہم وہی جواب دیں گے ان کے سوالوں کا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھائے، جو اللہ کے نبی سے ہم نے سیکھا ہے۔ ہمیں کوئی ٹیکنیک لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ نظریات پر بات کریں گے، لیکن ہم کریں گے جو وہ پوچھیں گے ہم وہی بتائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچے بات چیت شروع ہوگی تو انہوں نے نجاشی نے کہا ہاں بھائی آپ لوگ آئے ہو، آپ کو لانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، واپس لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی موقف، کوئی رائے، کوئی دفاع میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر تاریخ اسلام کی سفارت کاری کی، اتنی شاندار گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا وقت نکال کے یہ باتیں پڑھنی چاہیے کہ بڑے لوگوں کی مجلس میں بڑے لوگ بڑی بات کیسے کرتے۔ ہمیں تو بعض اوقات قریبی لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا، وہ سادے سادے لوگ کہ جو اپنے معاشروں میں بیچارے رہ نہیں پا رہے، لیکن اسلام کی روشنی کی وجہ سے اتنی بصیرت ملی ہے کہ بھرے مجمع میں بادشاہ کو پہلی میٹنگ میں ڈیل کر رہے ہیں، اور بات اتنی ناپ تول کے کرتے ہیں کہ بادشاہ پہلی مجلس میں ہی ان کے موقف کا قائل ہو کے ان کو امن کا پروانہ لکھ دیتا ہے کہ تمہیں ہمارے ملک میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ ہمارا جو ماضی گزرا ہے وہ جہلیت والا تھا، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے، ہم باقی بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھے، ہم پڑوسیوں کے حقوق غصب کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ نے اپنا ایک رسول ہمارے درمیان مبعوث کیا، اور یہ وہ شخص تھا جس کا ماضی ہم جانتے تھے، جس کا کردار ہم جانتے تھے، جس کی سچائی پر سب متفق تھے۔ اس بندے نے ہمیں بتلایا قطع رحمی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس بندے نے ہمیں سمجھایا پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے، اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس بندے نے ہمیں بتلایا یہ جتنے خداؤں کی بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، ایک اللہ کی پوجا کا نظریہ صحیح ہے۔ اس نبی نے ہمیں زکوٰۃ کا بتلایا، نماز کا بتلایا، یہ سارے امور ہمارے اس نبی نے بتلائے۔ بڑے اچھے طریقے سے عقیدہ توحید بھی بیان کر دیا، سوشل جو رویہ تھا اسلام کا وہ بھی بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کے سامنے اپنی ہسٹری بھی رکھ دی، اور پھر کہنے لگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بس ہم نے پھر اس نبی کی بات مان لی۔ جب ہم اس بات پر چل پڑے ان لوگوں نے پھر ہمیں بلیک میل کیا، دباؤ ڈالے، لالچ دیے کہ ہم اس نظریے کو چھوڑ کے ان کی پرانی لائن پر آ جائیں، لیکن ہم جب اس پر نہیں آئے انہوں نے پھر ہم پر ظلم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے تھے، پھر ہم نے آپ کے ملک کو پرامن سمجھ کے اپنے لیے محفوظ سمجھ کے ہم نے پھر آپ کے ملک کا انتخاب کیا۔ آپ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے۔ یہ ساری بات سن کے نجاشی کہنے لگا نہ بھائی نہ، یہ بندے غلط نہیں ہیں، یہ بندے مظلوم ہیں، یہ بندے حق پر ہیں، ان بندوں کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو بڑا انویسٹ کر کے آئے تھے۔ خیر دونوں گروپ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مکہ والے رات میں
جو کفار تھے پھر دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کوئی اور چال چلو بھائی. ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا لو جی کل ان کو دربار میں دوبارہ بلاتے ہیں اور میں ایسی چال چلوں گا ان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا. اب ان کے دوبارہ پاؤں نہیں ٹکنے پائیں گے تو میں ایسی دلیل دوں گا نجاشی کے دربار میں ان کے پاس اس کا جواب ہوگا ہی نہیں, یہ فیل ہو جائیں گے. تو ساتھ والے پوچھنے بھی لگے کہ بھائی کیا بات کرو گے؟ بس وہ کہنے لگا سرپرائز ہی ملے گا, آپ کل دوبارہ کسی طرح دربار لگواؤ. خیر دوبارہ بندے نجاشی کے پاس گئے, بات چیت شروع ہوئی کہ جی آپ کو نہیں پتا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت بڑی بات کرتے ہیں. اچھا جی کون سی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب بلائیں گے نا پھر میں بتاؤں گا. چلو جی ایک نئی آزمائش آ گئی, بلایا گیا. اگلے دن دوبارہ پھر اجلاس ہوا ہے, دنیا کھڑی ہے, نجاشی بیٹھا ہے. نجاشی نے کو ماحول کو دیکھ لیا. اب جو اس کے درباری ہیں, پادری ہیں, وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں, مذہبی لوگ بیٹھے ہیں, ٹیکنیشینز بیٹھے ہیں, ماہر نفسیات بیٹھے ہیں, پوری بیوروکریسی بیٹھی ہے کہ آج پتہ نہیں نتیجہ کس طرف لگے گا. اللہ اکبر. جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابی طالب آ گئے, ان سے سوال ہونے لگا. اب سوال کیا ہو رہا ہے؟ پوچھیں جی ان سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں. اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نجاشی یہ عیسائیت پر تھے. اب دونوں طرف پرابلم ہے. اگر کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تب اپنے عقیدے سے فارغ ہو گئے, اگر کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ملک سے فارغ ہو گئے, کدھر جائیں؟ لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس پر میں وہی کہوں گا جو ہم نے اپنے نبی سے سیکھا اور سنا ہے. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جی میں اس پر وہی موقف پیش کروں گا جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اس کے رسول اور اس کا کلمہ جس کو القا کیا گیا ہے مریم علیہ السلام پر, وہ اللہ کے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں, اللہ کا کلمہ ہے, اس کی نشانی ہے اور القا کیا گیا ہے مریم علیہ السلام کی طرف. نہ بیٹے کو قبول کرتے ہیں نہ بیٹے کا عقیدہ تسلیم کرتے. جب یہ بات کی اور سورۃ مریم کی انہوں نے کچھ آیات تلاوت کی تو نجاشی نے جب یہ آیات سنی تو پھر اس کا اپنے اوپر ضبط نہ رہا. وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی, اتنا رویا. اس نے زمین سے ایک تنکا پکڑا اور ہوا میں بلند کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم ان لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس موقف سے زیادہ نہیں. بس اتنی بات اس نے کہی. وہ جو بیٹے ماننے والے تھے ان کی تو جان نکل گئی. اب نوکریوں کی وجہ سے کہہ کچھ نہیں سکتے تھے, عجیب و غریب آوازیں اور حرکتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا جو مرضی کہو اور کرو, بہرحال موقف یہی صحیح. اب وہاں ایک تحریک کھڑی کی جا رہی ہے کہ جی نجاشی اپنے اصل نظریے پر نہیں رہا, اس کا تختہ الٹ دو. تو کسی نے کہا ان کو کچھ دے دعا کے راضی کر لو. تو نجاشی نے کہا جب میرے رب نے مجھے دوبارہ سلطنت دی تھی تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی, تو میں اب ان کو رشوت کیوں دوں؟ کیونکہ میں حق پر ہوں, میرا موقف صحیح ہے. جب میرے رب نے اس وقت میری مدد کی تھی میرا رب اب بھی میری مدد کرے گا. بہرحال اگلا مرحلہ پھر یہ طے پایا کہ تقریباً 9 مہینے گزرے تھے تو کسی نے پروپیگنڈا کیا کہ جی مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ جو بیچارے حبشہ میں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہاں رہ کے کیا کرنا ہے.
کچھ لوگ واپس پلٹے، کچھ راستے میں ان کو خبر ملی کہ یہ جھوٹی خبر تھی، پھر وہ دوبارہ حبشہ آئے، ہمارا لیے پریشانی بھی بنی۔ لیکن دوسری جو ہجرت تھی اس میں پھر حبشہ کی طرف 80 مرد اور 18 خواتین، وہ دوبارہ انہوں نے بڑے قافلے نے ہجرت کی اور وہ بھی حبشہ آئے۔ تو نجاشی نے باقاعدہ ایک خط لکھ کے ان لوگوں کے حوالے کیا اور کہا بالکل میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور بالکل جو آپ کا موقف ہے میرا وہی موقف ہے۔ اور اس نے باقی بھی خیر کے الفاظ کہے۔ المختصر یہ اسلام قبول کر کے تو مسلمانوں کو انہوں نے لیٹر تھما دیا کہ میں تو تبدیل ہو گیا ہوں، میں تو اس رسول پر ایمان لے آیا ہوں جس پر آپ لوگ ایمان لائے ہو، البتہ ابھی اس کو اس طرح واضح کرنے کا موقع نہیں ہے۔ انہوں نے خیر ایک چال بھی چلی، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب پروپیگنڈا بہت بڑھ گیا کہ یہ تو اپنے دین سے پھر گئے، تو انہوں نے یہ باتیں لکھ کے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اس کا کلمہ ہے جو القاء کیا گیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریر لکھ کے تو اس طرح اپنے کندھے کے قریب اپنے جیکٹ کہہ لیں جو اوپر انہوں نے پہنا تھا اس کے اندر انہوں نے رکھ لی، کپڑے کے اندر، جس طرح بندہ اوپر کوئی چھوٹی پاکٹ میں چیز رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے باہر مجمع میں کھڑے ہو کے کہا آپ تو اپنی اصل پر نہیں رہے، آپ تو بدل گئے ہو۔ تو نجاشی کہنے لگا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا یہ موقف ہے؟ فوری انہوں نے اس جگہ پر ہاتھ رکھا ایک ٹیکنیکل طریقے سے جس جگہ وہ تحریر تھی، کہنے لگے بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں، تم سب سے زیادہ مجھ پر اعتماد کرتے ہو نا، اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں۔ وہ سمجھے کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے اور وہ اپنا ہاتھ اس کلمے پر، اس نقطے پر رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ ان پاگلوں کو سمجھ نہیں آئی اور وہ چال چل کے ان کی تحریک بھی دبا گئے اور اپنا ایمان بھی محفوظ کر گئے۔ بہرحال یہ مرحلہ تھا، ان کو فیس کرنا پڑا، لیکن یہ مرحلہ بہرحال گزر گیا۔ اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آیا، قریش نے، مکہ کے جو کفار تھے، انہوں نے ایک وفد آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آخری مذاکرات ہیں، اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں۔ اور جب وہ وفد بھیجا تو ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ابو جہل اینڈ کمپنی وہ پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تھے۔ تو جب یہ وفد آیا، انہوں نے کہا جی آپ کے بھتیجے نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کا کوئی حل کریں، یہ کریں وہ کریں، جو انہوں نے کہنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا، کہنے لگے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا جی کریں بات۔ ابو جہل نے بات شروع کی تو آپ نے اس کو پوچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، ہمارے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، میرے اندر بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم نا بے قابو سے ہو کے ڈیل کرتے ہیں۔ کیا کمال کا تحمل ہے، بردباری ہے، سادے لفظوں میں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے کہ پہلے اگلے کی بات مکمل سنیں۔ ہم سے اکثر کیا ہوتا ہے، ہم اگلے کی بات راستے میں کاٹ دیتے ہیں، پوری بات سنتے کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا رویہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا وہ یہ ہے، پہلے اگلے بندے کی بات پوری ہو جائے، اس کے بعد آپ بات کریں۔ آپ نے باقاعدہ پوچھا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہو گئی ہے۔ آپ نے پھر نہ ان کی ایک پھڑکتی رگ پر ہاتھ رکھا، پتہ تو ہوتا ہے نا کون سے لوگ کس لائن پر چلنے والے ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو تو عرب اور عجم دونوں ایریاز میں آپ کا غلبہ ہوگا، آپ کی رٹ قائم ہوگی، آپ کی گرفت ہوگی، آپ کے زیر نگی ہوگا، عرب بھی عجم بھی۔ تو ابو جہل کہنے لگا بھتیجے
ہم ایسے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ جانے بلا اگلی شاٹ کیڑی پینی. کہنے لگا ہم ایسے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں جس میں عرب و عجم ہمارے انڈر آ جائے. یہ بات اس نے کر دی. آپ نے کہا تم اگر یہ قبول کر لو لا الہ الا اللہ، جتنے معبود ہیں ان پر کراس لگاؤ، ایک اللہ کو قبول کر لو، اس کلمے کا یہ نتیجہ نکلے گا آنے والے وقتوں میں عرب پر بھی تمہاری حکومتیں ہوگی، عجم پر بھی تمہاری حکومتیں ہوں گی. اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. کہنے لگا اس کلمے کے ذریعے، اس سوچ کے ذریعے ہمیں آپ اتنے خداؤں سے دور ہٹا کے ایک پر لانا چاہتے ہو، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. بہرحال یہ مذاکرات ناکام ہوئے. آپ نے آج بھی اپنی دعوت وہی دی جو کل تھی اور یہ وفد اٹھ کے چلا گیا. اب ایک اگلا مرحلہ آ گیا. میٹنگ ہو رہی ہے اور کیا طے پایا؟ کہتے ہیں بھئی سیدھی بات ہے. ابو طالب سے مل کے ان کو کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم مل کے ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ اگلا مرحلہ ہے. پیغام آ رہا ہے کہ جی اپنا بندہ آرام سے ہمارے حوالے کریں، ہم قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کر دینا. جو ہم کر سکتے تھے اس سے پہلے ہم نے سارے حربے استعمال کی، سارے راستے، سارے چینل. اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، ہم ان کو قتل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں. تو آپ کے چچا نے پھر بڑے خوبصورت اشعار بھی کہے، ان کے رویوں پر شکوہ بھی کیا. وہ بڑے مشہور ہوئے تاریخ میں، لیکن 2 ٹوک انکار کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری یہ جرت نہیں ہے، تم یہ کر نہیں سکتے. اس پر پھر مرحلہ آ گیا. بڑا مشہور بائیکاٹ ہے شیب ابی طالب کے نام سے. پھر ابو طالب، ان کا قبیلہ، جو لوگ اسلام نہیں بھی لائے تھے، ان کو بھی وارننگ دی گئی کہ تم بھی اگر ان کے ساتھ رہے تو تمہارا بھی بائیکاٹ ہوگا. بہرحال کچھ لوگ اسلام پر نہیں بھی تھے مگر وہ اپنے قبیلے کی بنیاد پر انہوں نے کہا پھر انج تے انجی صحیح، اسی اللہ دے نبی نو قتل نہیں ہون دینا، نہ تمہارے حوالے کریں گے. وہ پھر اپنے قبیلے کی بنیاد پر ڈٹ گئے اور پھر ان کا وہ بائیکاٹ ہوا جو 3 سال تک جاری رہا. 3 سال تک. حالات کیا تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے حالات یہ بن گئے کہ ہم سوکھے ہوئے چمڑے کو پانیوں میں ابالتے، اسی کو کھا جاتے. کبھی یہ حالات دیکھے. ایک صحابی کہتا ہے رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے کوئی آواز آئی، کھڑکھڑاہٹ کی، جس طرح کو پتوں کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے. کہتا ہے میں نے نا ہاتھ لگا کے دیکھا، وہ چمڑے کا چھوٹا سا پیس تھا، چھوٹا سا ٹکڑا چمڑے کا. کہتے ہیں میں نے اس چمڑے کو لیا، دھویا اور میں نے پیس کے اس کو کھایا اور 3 دن میں نے اس خوراک پر گزارا کیا. بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، حالات ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں. معاشی بائیکاٹ بھی ہے، معاشرتی بائیکاٹ بھی ہے، اور بات دنوں کی نہیں ہے، بات 3 سالوں کی. یہ حالات بن گئے. باقاعدہ کفار نے معاہدہ کیا تھا، سائن کروائے تھے لوگوں سے کہ آؤ مل کے دستخط کرو کہ اس قبیلے کا، ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. اور پھر اپنے ذہن میں یہ بات رکھی کہ اس بائیکاٹ کی جو کہہ لیں کہ ایک پیراگراف ہے، پیپر ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کو کسی کے گھر میں نہیں رکھنا، اس کو بیت اللہ میں رکھو تاکہ سارے اس کی حیا کریں، پاسداری کریں. اس کو بیت اللہ میں اندر لٹکا دیا. اللہ اکبر. اب یہ وقت گزر رہا ہے. 3 سال. کیا حالات ہوں گے ماؤں کے، کیا حالات ہوں گے بچوں کے، جب کوئی چیز اس طرف جانے نہیں دی جا رہی. اگر کوئی اجناس آتی تو یہ دشمن اس کو زیادہ قیمت دے کے خرید لیتے اور بلیک مارکیٹنگ کا ماحول بنا دیتے. کوئی چھپ کے چیز لے کے جانا چاہتا ہے اس پر تشدد کرتے اور کوئی چیز سپلائی نہیں ہونے دے رہے. المختصر 3 سال جب ہو گئے، وقت بڑا کڑا تھا.
بہت کڑا تھا، جھاڑیوں کے پتے کھانا، پھر اس پر وقت گزارنا، یہ تصور سے باہر ہے۔ سزا کیا تھی؟ اسلام چھوڑ دو، بندہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی، قبیلے کی بنیاد پر جو لوگ آپ کے نظریے پر نہیں تھے، آپ دیکھیں انہوں نے بھی پھر وفاداری کا حق ادا کی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ، نظریہ نہیں ہے نہ صحیح، لیکن ہم دفاع میں آپ کے ساتھ کھڑے۔ اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا او جاؤ جو مینوں نہیں تہاڈی لوڑ، نہ، ان کا ساتھ لیا۔ چچا کا تو ساری زندگی لیا۔ اب ایک وقت آ گیا ہے، 5 سردار ہیں قریش میں سے، ایک اٹھتا ہے کہتا ہے ایک دوسرے بندے کو، یار کیا تم پسند کرتے ہو کہ جو ہماری ہی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم تو یہاں گھی میں تلے ہوئے پراٹھے کھا رہے اور ہماری ہی قوم کے لوگ اس وقت پتے اور جھاڑیاں کھا رہے، بچے بلک رہے اور آوازیں آ رہی، فاصلہ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر کا تو بیت اللہ سے فاصلہ ہے اور اس جگہ کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یار ہم دو کیا کر سکتے، کوئی بندہ ہے جو اس معاہدے کی تنسیخ کی بات کرے؟ اس نے کہا ایک تو میں ہوں، وہ دوسرا کہنے لگا پھر دوسرا میں ہوں، کہتے ہیں ہم 2 سے گزارا نہیں ہو، اٹھو پھر فلاں کے پاس چلو۔ وہ ایک کا دوسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے یہی بات سنائی۔ اب اللہ نے 5 لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ معاہدہ کینسل کرواؤ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے طے کیا جی یہ بات نہ اب فضا میں چھوڑو کہ یہ ظلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کعبہ کے گرد اگلے دن صبح ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 5 میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، جرت کر کے کہنے لگا یار یہ جو ساتھ ہو رہا ہے نا بائیکاٹ والا معاملہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایک دوسرا بندہ جو طے شدہ پلان کے تحت کھڑا ہوا کہنے لگا میں نے تو اس کو اس وقت بھی صحیح نہیں کہا تھا جب یہ ہو رہا تھا۔ ایک تیسرا اٹھا، وہ کہتا میں بھی اسی حق میں ہوں کہ یہ کینسل کرو۔ وہ جو رات 5 اکٹھے ہوئے تھے وہ 5 کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا میٹنگاں راتی ہوئی نے، ہوں تو صرف اظہار ہی ہون ڈیا۔ سمجھ اس کو بھی آ گئی کہ اتنی تیزی سے نہیں یہ لوگ ہم خیال بنے، اس پہ ورکنگ ہوئی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ معاہدہ کینسل نہیں ہوگا۔ اب 5 کہہ رہے ہیں کرو، ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ بات نکل گئی کہ جی کچھ لوگ اللہ کے نبی کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی سوچ پر نہیں۔ جب دباؤ بڑھا تو ایک دن پھر ابو طالب بھی بیٹھے ہیں صحن میں کعبہ کے پاس، ابو جہل بھی بیٹھا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ بات بڑھ رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک خبر دی، کہا اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے پر دیمک جنہوں اسی پنجابی سیوں کہنے وہ لگا دی ہے، سارا معاہدہ جو یہ پھاڑنے کے لیے تیار نہیں وہ اللہ کی اس ٹیم نے کھا بھی لیا ہے۔ پیچھے ایک لفظ رہ گیا ہے بِاسْمِكَ اللہم، بس یہ 2 لفظ رہ گئے ہیں، باقی ٹوٹل پیج وہ کھا چکے، کوئی شرط نہیں، کوئی دستخط نہیں، کچھ نہیں بچا۔ اب آپ کے چچا کو پتا تھا کہ میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کو یقین تھا کہ جو انہوں نے کہہ دیا یہ ہو گیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں میں نے 1-2 بندے سے بات اس لیے نہیں کی ایویں نہ کہیں جا کے کوئی اور ہی کام کر دیں۔ تو جب ہجوم جمع ہو گیا تو کہنے لگے اچھا یار بات ایسی ہے کہ میرے بھتیجے نے نا ایک بات کی ہے، تو آؤ ایک انصاف کی بات کرتے ہیں، نہ میں اندر گیا ہوں کعبے کے، نہ میرا بھتیجا گیا ہے، نہ ادھر سے کوئی بندہ آ سکتا ہے، تم بھی ابھی تک اندر نہیں داخل ہوئے۔ تو میرے بھتیجے نے ایک بات کہی ہے کہ اس کو اللہ نے دیمک لگائی ہے اور سارا ایگریمنٹ کھا پی لیا گیا ہے، تو آپ چیک کر لو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نہیں
تو بھائی یہ بائیکاٹ جاری رکھو یا بندہ ہم سے لے لو، جو پھر آپ نے کرنا کرو۔ چچا کو یقین تھا میرے بھتیجے نے جو کہہ دیا یہ ہے ہی ہے، اس بنیاد پر وہ پتہ کھیل گئے، کہنے لگے کہ اگر وہ سچی بات نہیں ہے تو تسی ساڑھے کوئی بندہ نہ لے، پھر جو کرنا کر لو۔ ان کو تو یقین تھا کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، جو میرے بھتیجے نے کہا وہی ہونا ہے، اور اگر وہ واقعی دیمک کھا گئی ہے آپ کے پھاڑنے سے پہلے ہی، بچا ہی کچھ نہیں ہے، پھر تسی کو عقل تو کام لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی بڑے انصاف کی بات کی ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ بندے جمع ہو گئے، جب بندے جمع ہو گئے وہ کعبہ میں داخل ہوئے، اگے نہ کوئی ورقہ نہ کوئی معاہدہ نہ کوئی شے لبے نہ کوئی گل نہ بات، وہ چھوٹا سا پیس رہ گیا تھا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بسمک اللہم، باقی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا، ان کے پاس سازش کے لیے کوئی وقت نہیں بچا تھا، مگر ان لوگوں نے، یہ جو چند تھے اکڑ والے، انہوں نے کہا نہیں نہیں اے جادو ہے جادو۔ بہرحال پھر قوم کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جادو ہے، جو مرضی ہے، بائیکاٹ ختم، اسی کھلو گئے ہیں، دل کردا تے سامنے آ جاؤ، نہیں تے پھر گزارا کرو۔ اس وقت پھر آپ کا یہ جو بائیکاٹ کا مرحلہ تھا 3 سال کے خطرناک مرحلے سے گزر کے یہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہاں میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس میں سے ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، اس کا شاید میری یہ بات کسی کو اچھی نہ لگے، کہ دنیا میں سب سے ترجیح والی چیز ایمان کا تحفظ ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں۔ ہجرت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے مائیگریٹ ہو جاؤ، ایمان کو بچانے کے لیے ایسے علاقوں کا رخ کرو جہاں تمہارا ایمان بچ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے، اب ہر طرف اللہ نے مہربانیاں کر دی ہیں، لیکن جہاد بھی باقی ہے، جہاد کی نیت بھی باقی، لیکن ہجرت والا مسئلہ اب نہیں۔ ایک چیز، لیکن اس کی روح کے مطابق دوسرا کیا ہے کہ ہجرتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جسم بچے نہ بچے، رزق ملے نہ ملے، ایمان بچ جائے۔ میرے محترم بھائیو، کیا ہمارے سفر کئی ایسے علاقوں کے نہیں ہیں جہاں ایمان بچنے کی بجائے تباہ ہوتا ہے؟ ایمان بچتا نہیں، تباہ ہوتا ہے۔ آپ کو ویسے ایک میں سوال چھوڑ رہا ہوں، عرب علماء تقریباً 15 رکنی ان کی ٹیم ہے، آپ فتاویٰ پڑھیے، خود سیلف سٹڈی کیجئے کہ کیا بلاد کفر، جو کفار کے علاقے جہاں آپ کا ایمان اسلام محفوظ نہیں ہے، ان سے پوچھا گیا ان کی سیر کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے فتاویٰ پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں سیر کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور انہوں نے جس بنیاد پر فتوے دیے، وہ کہنے لگے ہمارے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کے گروہ ان علاقوں میں گئے ہیں اور ہمارے بچے واپسی پر ہماری اصل پر نہیں رہے، ہمارے بچے اپنی اصل پر نہیں رہے۔ پاکستان کا ایک جوڑا تھا، ان کو سزا ہوئی اپنی بیٹی کے قتل کے مسئلے پر، اور سزا بھی انگلینڈ میں ہوئی، بڑا مشہور کیس تھا، چونکہ یہ ہمارا موضوع ہے ہم پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر جب یہ جوڑا گرفتار ہوا تو ڈیٹیل یہ نکلی کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کرنا چاہتے تھے، انگلینڈ میں رہے تھے، ٹیکسی چلاتے تھے، تو انہوں نے بیٹی کو دیکھا کہ جب وہ ہماری نہیں مان رہی، یہیں پر شادی کرنا چاہتی، انہوں نے ایک دن اس کو ساتھ ساحل پر لے جا کے قتل کیا، ریت میں دبا دیا۔ تقریباً 5 سال بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، پھر یہ باتیں کڑیاں ملتی ملاتی چلی۔ جج نے جب فیصلہ دیا تو اس نے پھر ایک ریمارکس جو اس کیس پر دیے تھے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، رہو انگلینڈ میں اور ماحول پاکستان کا مانگو، یہ نہیں ہوگا۔ جب رہنا یہاں ہے تو پھر ماحول یہاں کی، دوستیاں یہاں کی، پھر آپ کو یہاں کا سب کچھ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ 2 کلچر بیک وقت نہیں چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ علاقے ایسے ہوں جن میں کہتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہ ہے وہ ہے،
یہ ہمارے لیے منی پاکستان ہے، لیکن جب بچیاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دوسرے شہروں میں جائیں، پھر آپ کے منی پاکستان سے باہر نکل کے ان کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر وہاں کلاس فیلوز کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنی پڑتی ہے، اور پھر اس وقت وہ نہ پاکستانی رہتے ہیں نہ پھر اپنی اصل پر۔ اس وقت پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں، میں بڑی دیر باہر رہ لیا، ہوں میں سلاح بنائیے پاکستان واپس آ رہی ہے، اتنے کوئی سیٹل ہوئی ہے، کیوں؟ ہوں اولاد وڈی ہون ڈئی، وہ جدو قابو سی تھوڑی بہتی ادو سوچیا تھے، اور جدو بگڑ گئی ادو ہوں میں پاکستان جانا۔ یہ جو ہمارا پریشانی والا ماحول ہے، اس کو تھوڑا دینی نقطہ نظر سے بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا روٹی، کپڑا اور مکان ہمیں وہ اس جگہ پر لے جائے جہاں ایمان محفوظ نہ ہو، عقیدہ محفوظ نہ ہو، اسلام پر عمل نہ کر سکیں، یہ کون سا نظریہ ضرورت ہے بھائی؟ ایسے ہمارے دوست بھی بعض ملتے ہیں جو کہتے ہیں میں جس ملک میں رہ رہا ہوں دور دور تک ہمیں کہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، ان کے علاقے میں جو مرضی کریں، جی یہاں مذہبی آزادی ہے، فلاں جگہ مذہبی آزادی ہے، جی اینی آزادی ہے، تو ٹھیک ہو کے آیا کرو، بگڑ کے کیوں آندے ہو؟ پھر کیوں پریشانوں کو بچوں کو واپس لے کے آنا ہے؟ اس کا مطلب ہے ماحول دکھتا کچھ ہے کچھ اور۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سمجھے کہ صحابہ اور صحابیات سفر کرتے تھے، ہجرت کرتے تھے، کہ معاشیات بہتر کرنا مقصد نہیں ہے، ایمان کا تحفظ ضروری، اور اسی پر انہوں نے ہجرتیں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا جو جس بندے نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کا پیکج یہ ہے کہ اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایک بڑا کام تھا، بیوی بچے لے کے ملکوں کو چھوڑ دینا، جائے پیدائش کو چھوڑنا، اپنے معاشی سیٹ اپ چھوڑ دینا، رشتہ داریوں سے دور ہو جانا، صرف اس لیے کہ ایمان بچ جائے، یہ چھوٹے حوصلے والے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے۔ لہذا ہماری بھی ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جہاں ایمان رسک میں ہے ان جگہوں کو بدلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے۔ دوسری چیز، بڑی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم اس وقت جدید دور میں گزر رہے ہیں، دور جتنا مرضی جدید ہو جائے ٹیکنیکس نہیں بدل رہی۔ یہ جو شب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا تھا، یہ آپ اندازہ کریں کہ کس وقت کی بات ہے، یہ نبوت کے 7ویں سال کی بات، مگر آج IMF کیا کرتی ہے، ورلڈ بینک کیا کرتا ہے، FATF کیا کرتی ہے؟ ان تینوں بدماشوں کا ایک ہی نقطہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر جکڑ بندیوں کا شکار کر کے، بائیکاٹ کر کے، کروا کے بلیک میل کرو۔ سبحان اللہ، یہ FATF نے چند دن پہلے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا۔ کیا ہے یہ جی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے، کس کے خلاف؟ کہ مسلمانوں کا پیسہ جہاد پر استعمال نہ ہو جائے۔ اور یہ پاکستان کو یہ جی 24 شرطیں ہیں، صحیح کر کے آؤ، 27 شرطیں ہیں، 34 شرطیں ہیں، 37 شرطیں ہیں۔ پاکستان نے 40 شرطیں پوری کر کے دیں، تب جا کے جان چھوٹی ہے۔ وہ بھی ابھی کیا کہا، تو اڈے تے ایک بندہ کھلا رہا، دھیان رکھنے نہیں بندے تو ہی پھر جاندے ہو۔ یہ حالات ہیں۔ کیا کر رہی ہے یہ FATF؟ یہ وہی معاشی بائیکاٹ کروانے کا ایک ادارہ ہے۔ اگر یہ ہمیں بلیک لسٹ کرتے تو رنگ وہی تھا کہ یا ہماری باتیں مانو یا پھر تمہارے ساتھ دنیا بزنس نہیں کرے گی، تم اچھے لوگ نہیں ہو، تم پرامن ماحول کے لوگ نہیں ہو۔ اور اندر کھاتے یہ بات نہیں تھی۔ اندر کھاتے کیا بات تھی؟ اللہ اکبر، 21 تاریخ کو FATF کا اجلاس تھا، 16-17 تاریخ کو جو بائیڈن صدر بیان دے رہا ہے، کہتا ہے پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ کیوں بھئی یہ تھے کنڈے اگدے نے؟ کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہمارے بزرگ کہنے لگے کہ یہاں کی کون سی چیز ہے جو جناب کی اطاعت نہیں کرتی؟ خطرناکی کا اشارہ واضح کرو، کون خطرناک ہے؟ ہاں، اس دور میں بھی چند لوگ قرآن و حدیث پر چلے تھے، تو روم والے، ایران والے کہتے تھے یہ سلطنت آنے والے وقتوں میں ہمیں لے دے جائے گی۔ ابھی وہ اگ رہے تھے، ابھی آپ کی ٹیم پیدل چلنا شروع ہوئی تھی، ان کو نظر آ گیا تھا کہ آنے والا وقت ان کا وقت ہے۔ ایک بادشاہ نے تو
جب مسلمانوں کے سفیر سے گفتگو کی تو وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ متعلق طرف اشارہ کر کے کہا وہ وقت دور نہیں ہے جس پالیسی پر، جس نظریے پر، جس ڈیزائن پر، جس تربیت پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں جب جس زمین پر میرے پاؤں ہیں اس زمین پر ان کی ٹیم کے پاؤں ہوں گے۔ لیکن ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس جیسا چیلنج، اس جیسے نظریات، اس جیسی تربیت، اس جیسی للہیت، اس جیسا اخلاص اور جد و جہد یہ مارکیٹ میں نظر نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں میں جب دیکھا تو پھر دنیا مانتی تھی کہ یہ آج بھی آئے، کل بھی آئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارے معاشی ادارے آج بھی پاکستان کو اسپیشلی بلیک میل کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، اور مذاکرات کس پر ہو رہے ہیں؟ ہماری یہ بات مانو، ہماری یہ بات مانو۔ IMF بھی یہی کرتی ہے، یہ جی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈز کا ادارہ ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے کہ ہم نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ تم مانیٹرنگ کرو گے، پیسے ہمارے، مسئلے ہمارے، مانیٹرنگ تم کرو گے؟ ہاں وہی کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو رہے، نہ مانگنے کا کام ترک ہو رہا ہے، نہ سود سے ریورس گیئر لگ رہا ہے، نہ منافقت کی لائنیں ختم ہو رہی ہیں، نہ بکنے بکانے والے لوگ ریورس آ رہے ہیں۔ جب ایسا طبقہ موجود ہوگا تو پھر شیب ابی طالب کی طرح اپنے بڑوں کو سامنے رکھ کے، وہ IMF ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، وہ FATF ہو، وہ ہمیں ساری زندگی بلیک میل کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ یہ وہی ٹیکنیک ہے، کوئی نئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو سمجھنے والی وہ بڑی اہم ہے، یہ جو گروپ گیا تھا حبشہ میں، ان میں ایک خاتون گئی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا خامد تھا عبید اللہ بن جہش۔ عبید اللہ یہ بندہ عیسائیت پر تھا، مسلمان ہو کے ہجرت کی، وہاں جا کے پھر مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے بڑی تحقیق کی ہے، مجھے عیسائیت سے بڑھ کے کوئی دین نظر نہیں آیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے تمہارے متعلق، بچو تم صحیح راستے کی طرف نہیں جا رہے۔ ام حبیبہ کہنے لگی لیکن وہ شراب پیے ہوئے بدمست تھا، اور بہرحال وہ کہہ کے کہ میں عیسائیت پر ہوں وہ مر گیا۔ لیکن اس عورت نے نہ دل چھوٹا کیا، نہ گھبرائی، نہ ہاری، نہ پریشان ہوئی، ڈٹ گئی، اسلام پر ڈٹ گئی۔ اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا، اس استقامت کے نتیجے میں اس عورت کو ہجرت کے 7ویں سال اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، اور یہ کل کی ہجرت کرنے والی اللہ کی بندی آج ہم سب کی ماں اور ہمارے نبی کی بیوی۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو اللہ کے دین پر ڈٹ جانا، اللہ کے دین کو سمجھنا، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ صحابیات سے سیکھنا چاہیے۔ کہ وہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مردوں کا کام ہے مرد جائیں، نہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہجرت کے سفر میں ہے اپنے خاوند کے ساتھ، لیکن آج کی خواتین کو صبح سے لے کے شام تک بازاروں میں گھومنا پڑے، نہ کمر تھکتی ہے، نہ پاؤں تھکتے ہیں، نہ دماغ تھکتا ہے، نہ زبان رکتی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے اللہ کے دین کے لیے کوئی سفر، کوئی صعوبت، کہتے ہیں نہیں نہیں مینوں تو الٹیاں ہوندیاں نے، میں نہیں جا سکتی، نہیں دور کون جائے، نہیں ہوتا ہی کی مسئلہ۔ لیکن جب باری آئے عام آوارہ گردی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ میں تھکاوٹ نہیں، اور اللہ کے دین کے لیے پہلے دماغ بھی تھک جاتا ہے۔ سمجھ سے باہر باتیں۔ مرد حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اسلام پر چلنے کے دوران جو روڈ صحابہ نے اختیار کیا اس میں ہجرتیں موجود ہیں، اس میں شیب ابی طالب کے بائیکاٹ موجود ہیں، لیکن مستقل نہیں ہیں، مستقل نہیں ہیں۔ کچھ وقت کے بعد ان مع العسر یسرا، جب تنگی آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی بھی آتی۔ لہذا
ہم سب کا یہ ذمہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر راستہ اختیار کریں، دنیا کے چکروں میں پڑ کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے والے مقامات کا انتخاب کرنے سے بچیں، اور ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین پر ڈٹنے والا، قربانی دینے والا، مشقت اللہ کے لیے اختیار کرنے والا رویہ اختیار کریں۔ اس کا اینڈ نتیجے کے لحاظ سے بہت زیادہ شاندار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔